اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی بجائے اور اپنے ان ساری چیزوں کو غلط استعمال کرنے کی بجائے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آخری کہانی ہماری اس بک کی، قرآن کی محبت، پیج 172۔ یہ واقعہ بیان کرنے والی آمت اللہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں حرم مکی میں تھی اور مجھے عورتوں کو حج کی تعلیم و تربیت دینے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ میں عورتوں کے خیمے میں تھی، اچانک ایک عورت نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ اعجمی عورت تھی، یعنی عرب نہیں تھی، اٹک اٹک کر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے حاجیہ، اے حاجیہ۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اوسط عمر کی خاتون تھی اور میرے غالب گمان کے مطابق اس کا تعلق ترکی سے تھا۔ اس نے مجھے سلام کہا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مصحف کی طرف اشارہ کیا، پھر ٹوٹی پھوٹی عربی میں پوچھا، کیا تم قرآن پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں، جی ہاں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی رونے لگی اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بیٹھی ہوئی آواز سے کہا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے جواب دیا، میں یہ مقدس کتاب پڑھنا نہیں جانتی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، اس کی امید بڑھائی۔ میں نے کہا، تم ابھی اللہ کے گھر میں ہو، اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو کہ وہ تمہیں قرآن سکھلا دے اور قرآن پڑھنے میں تمہاری مدد فرمائے۔ میری بات سن کر اس کے آنسو تھم گئے۔ میں یہ واقعہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ اس عورت نے دستے دعا بلند کیا اور کہنے لگی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرا حافظہ تیز کر دے تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں، اے اللہ میرا سینہ فراخ کر دے تاکہ میں قرآن پڑھ سکوں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بڑی پریشانی کے عالم میں بولی، کیا میں قرآن پڑھے بغیر فوت ہو جاؤں گی؟ میں نے اسے تسلی دی، نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، تم ان قریب قرآن پڑھنے لگو گی اور کئی مرتبہ اسے مکمل پڑھ ڈالو گی، شروع نہیں کرو گی بلکہ پورا بھی کرو گی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم سورۃ فاتحہ پڑھ سکتی ہو؟ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ اس نے سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لی، پھر بیٹھ گئی اور چھوٹی چھوٹی کئی سورتیں پڑھیں، وہ اسے زبانی یاد تھیں۔ میں اس کا عمدہ عربی لہجہ سن کر بڑی حیران ہوئی۔ وہ یکا یک نہایت عمدہ عربی زبان میں گفتگو کر رہی تھی، لیکن افسوس کہ اس نے اس پیاری زبان کو قرآن سیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کہنے لگی، اگر میں بغیر قرآن پڑھے مر گئی تو جہنم میں چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قسم، میں قرآن کریم کا کیسٹ خرید لوں گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سب سے عظیم ہے۔ وہ اللہ کی عزت و عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرنے لگی، اللہ کی کتاب کا ہم پر حق جتلانے لگی۔ میں اس کی باتیں سن کر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی، بہت روئی کہ ایک اعجمی عورت اللہ اور اس کے عذاب سے اس قدر ڈر رہی ہے، حالانکہ اس نے ابھی قرآن بھی نہیں پڑھا۔ اس کی زندگی کی آخری خواہش ہی یہی تھی کہ وہ قرآن پڑھ لے۔ وہ رو رہی تھی اور بڑی افسردہ تھی، اسے سانس لینا دوبر ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کیا ہم نے بھی کبھی اس کی پرواہ کی؟ ہم نے تو اسے پسے پش ڈال دیا، یعنی بیہائنڈ دا بیکس۔ ہمیں اللہ نے اس لازوال معجزے سے نوازا ہے لیکن ہم اسے بھول چکے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، حالانکہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن کریم حفظ کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے کے تمام مواقع فراہم فرمائے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ آخر ہمارے دلوں کو کس چیز سے زندگی ملے گی؟ آنکھیں نم ہی نہیں ہوتی۔ بھلا قرآن کریم کے بعد کون سی چیز ہے جو انہیں نمناک کرے گی؟ آخر ہمارے تفکرات میں کون انقلاب برپا